ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 100 رحمتیں 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ان دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے احکام نماز میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عصام بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ جی ہاں، میں اچھی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ذرا یہ بھی تو مجھے بتائیں کہ آپ نے سیکھا کن سے ہے؟ تو کہنے لگے کہ سیدنا شقیق بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے یہ سیکھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا انداز کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو نہایت ہی عمدگی کے ساتھ میں وضو کا اہتمام کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کے لیے میں حاضر ہو جاتا ہوں، اطمینان کرتا ہوں یہاں تک کہ میرے تمام کے تمام جو وجود کے اعضاء ہیں وہ اطمینان پا لیتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، اور میرے جو قدم ہیں وہ پل صراط کے اوپر ہیں، میرے دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب جہنم ہے، اور ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا زبردست خیال نماز سے پہلے کیا کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرنا ہے، اور جب خشوع و خضوع ہوتا ہے تو پھر نماز کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں پھر یہ گمان کرتا ہوں کہ بس یہ جو میری زندگی کی نماز ہے یہ آخری نماز ہے۔ پھر تکبیر میں کہہ کر بڑے غور و فکر کے ساتھ قرات کرتا ہوں، یعنی قرات بھی اگر کرتے ہیں تو اس قرات کو سمجھ کر کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا جا رہا ہے ان تمام کے تمام کلمات کی طرف توجہ کرتے ہیں، انتہائی غور و فکر کے ساتھ پھر تلاوت کرتے ہیں، نہایت تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ میں رکوع کرتا ہوں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، اور بڑی امید کے ساتھ میں تشہد پڑھتا ہوں، اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق پھر میں سلام پھیر دیتا ہوں، اور میں یہ نماز
اس حالت میں ادا کرتا ہوں کہ میرا کھانا میرا لباس حلال مال سے ہوتا ہے، یعنی جو کھا لیا وہ بھی حلال، جو پیا وہ بھی حلال، اور جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حلال۔ میں خوف اور امید کے بالکل درمیان میں رہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول کی جائے گی یا یہ نماز مجھ پر رد کر دی جائے گی۔ جب انہوں نے اپنی نماز کا یہ عالم، یہ کیفیت، یہ انداز بیان کیا تو حضرت عصام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اے حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسی نماز، ایسی اعلیٰ نماز آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 30 سال ہونے کو ہیں، میں 30 سال سے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں کہ اپنے تصورات جمع کر لیتا ہوں، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کے لیے آتا ہوں، اپنے وجود کے تمام اعضاء کو اطمینان دے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد خیال کرتا ہوں کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے والا ہوں، اور جنت جو ہے وہ میرے دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے، میرے قدم پل صراط پر ہیں، ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے ہیں، اور بقیہ تمام جو ان کے خیالات ہیں، جو انداز نماز کا تھا، یہ 30 سال سے اس انداز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت عصام بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے بڑھ کر آپ کو گلے سے لگا لیا، اور گلے سے لگانے کے بعد اتنا روئے کہ آپ کی جو چادر مبارکہ آپ نے اوپر لے رکھی تھی وہ آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ بھائی چینل کے ناظرین، نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ عاجزی اور خشوع و خضوع کی کیفیت کو پیدا کرے۔ حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی کیفیات اگر ہم نہیں بھی پیدا کر سکتے تو کم سے کم اپنی نماز میں خشوع اور خضوع تو پیدا کر سکتے ہیں۔ احسان کے دوسرے درجے پر تو ہم فائز ہو ہی سکتے ہیں، اور وہ درجہ کیا ہے؟ جب حضرت سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استفسار کیا، سوالات پوچھے، تو تیسرا سوال یہ تھا، مل احسان، حضور احسان کے بارے میں بتائیے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریفیں تو اور بھی بہت تھی، لیکن یہاں خاص ایک مقام پر جو تعریف پوچھی گئی تھی میرے حضور نبی علیہ السلام نے وہ بیان فرمائی۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کے گویا خود خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی، یعنی تو اس سٹیج اور اس درجے پر نہیں آیا، تو کم سے کم یہ تو خیال کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ عاجزی اور خشوع و خضوع کی کیفیات کو اپنی نماز کے اندر پیدا کرے، اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نماز کے ذریعے سے حاضر ہو جائے۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین نصیب کیسے ہوگا؟ یہ اسی صورت میں نصیب ہو سکتا ہے کہ جب ہم نماز کے احکام کو سیکھیں گے، اور نماز کے احکام سیکھ کر پھر ان نماز کے احکام کو اپنی نماز پر اپلائی بھی کریں گے، یعنی ان کے مطابق نماز پڑھیں گے، تو احکام نماز یہ سیکھنا مدنی چینل کے ناظرین بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں خشوع اور خضوع کی کیفیات نصیب ہو جائیں، اور ہم حضور قلب کے ساتھ، دلی توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو بأحسن طریقے ادا کر سکیں۔ تو آئیے پھر احکام نماز کو سیکھنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے مکروہات صلاۃ کے حوالے سے، کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا نماز میں مکروہ ہے۔ آئیے وہیں سے ایک مسئلہ اس میں شامل کرتے ہیں۔ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا یہ کیسا ہے؟ فقہاء کرام نے اس حوالے سے لکھا کہ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا یہ مکروہ تحریمی اور ایک ناجائز امر ہے، خواہ پورا کا پورا چہرہ پھیر دیا جائے یا تھوڑا حصہ یعنی بعض حصہ یہ پھیر دیا جائے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر منہ تو نہ پھیرا، صرف کنکھیوں سے دیکھنا، یعنی آنکھیں گما گما کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی بلا حاجت دیکھے، تو فرمایا کہ پھر یہ مکروہ تحریمی عمل تو نہیں ہے،
البتہ یہ مکروہ تنزیہی ضرور ہے، یعنی کراہت پھر بھی اس کے اندر موجود ہے، اگرچہ کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ اور پھر نادراً اگر کسی غرض صحیح کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اور وہ بھی آنکھ صرف کنکھیوں سے دیکھا ہے، آنکھ گما کر دیکھا ہے، چہرہ اپنا منہ نہیں پھیرا، نہ کل پھیرا نہ باز پھیرا، صرف اور صرف آنکھ کا ایک سٹائل تھا جسے گما کر اس نے کنکھیوں سے دیکھ لیا، اور وہ بھی حاجت کی وجہ سے ایسا ہوا، تو پھر فقہا نے لکھا کہ پھر اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نگاہ کو آسمان کی طرف نماز پڑھتے ہوئے اٹھا لینا، یہ بھی مکروہ تحریمی فعل ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے حوالے سے جب میں نے سوال پوچھا تو فرمایا یہ اچک لینا ہے کہ بندہ کی نماز میں سے شیطان اچک لے جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز میں ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، اور جب اس نے اپنا منہ پھیر لیا یعنی ادھر ادھر دیکھنے لگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ہے وہ بھی اس بندے سے پھر جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع فرمایا۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ مرغ کی طرح ٹھونگ مارنے سے مجھے منع فرما دیا، اور دوسرا کتے کی طرح بیٹھنے سے منع کر دیا، اور تیسرا ادھر ادھر لومڑی کی طرح دیکھنے سے مجھے منع فرما دیا۔ حضرت بزار نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو فرماتا ہے، اے ابن آدم کس کی طرف التفات کرتا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بہتر ہے جس کی طرف تو التفات کرتا ہے؟ پھر جب دوبارہ یہ التفات کرتا ہے تو پھر ایسا ہی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو کس کی طرف التفات کر رہا ہے، کس کی طرف متوجہ ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بہتر ہے؟ اور پھر جب تیسری مرتبہ یہ شخص اسی طرح کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی اس خاص رحمت کو جو اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے نماز کے اندر، اس خاص رحمت کو اس سے پھیر لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے، نماز میں التفات سے بچ، کہ نماز میں جو التفات ہے، ادھر ادھر متوجہ ہونا ہے، فرمایا کہ یہ تو ہلاکت ہے۔ اور آسمان کی طرف نظر اٹھانا کیسا ہے؟ حدیث مبارک میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمانوں کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، یعنی بینائی چلی جائے گی۔ الامان والحفیظ، اس لیے مدینہ شہر کے ناظرین نہایت خشوع و خضوع میں نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ جب قیام کی حالت میں ہوں تو ہماری نظریں سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جب ہم رکوع کی حالت میں ہوں تو فقہا نے لکھا کہ نظریں قدموں پر جمے ہوئے ہوں۔ تو اس طرح اگر ہم خشوع اور خضوع کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں اور پھر جب ہم قعدہ میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری نظریں ہماری جھولی کے اوپر ہونی چاہیے، اور نماز اگر اس طرح پڑھیں گے تو پھر ادھر ادھر التفات سے بچ جائیں گے، اور اس بچنے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ نصیب ہو جائے گی۔ آئیے ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نماز کی حالت میں ناک اور منہ چھپانا یہ کیسا ہے؟ نماز میں ناک اور منہ کو چھپا لینا یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز عمل ہے، بلکہ حدیث مبارک میں اس سے منع فرمایا گیا۔ اور نماز میں کھنکارنا، بلا وجہ کھنکارنا، یہ بھی مکروہ تحریمی عمل ہے۔ مزید ایک سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ امامہ باندھنے کے بعد اگر اوپر سے ٹوپی کو نہ چھپایا جائے، یعنی امامہ باندھا گیا لیکن ٹوپی کو اوپر سے خالی چھوڑ دیا گیا،
یا صرف امامہ بالکل سائیڈوں کے اندر لپیٹ لیا گیا، اوپر سے ٹوپی نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ احتجار میں آئے گا؟ وہ احتجار کی جو ممنوع ہے، نماز میں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ امامہ باندھنا لیکن اوپر سے ٹوپی کو خالی چھوڑ دینا، صرف ٹوپی ہی نظر آ رہی ہے، امامے کا کپڑا نظر نہیں آتا، یا پھر کپڑے کو بالکل سائیڈوں پہ لپیٹ لینا اور اوپر سے ٹوپی چھوڑ دینا، تو یہ دونوں ہی صورتیں جائز ہیں۔ نماز اس طرح پڑھنا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احتجار کے حکم میں نہیں آتا۔ اچھا، احتجار کہتے کس کو ہیں؟ فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ احتجار کی صورت یہ ہے کہ سر کے ارد گرد امامہ یا رومال اس طرح باندھے کہ سر کا جو درمیانی حصہ ہے یہ کھلا رہے، یعنی بیچ میں ٹوپی نہیں ہے، بال اوپر سے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز سر کو چھپانے والی، خواہ وہ ٹوپی ہو، رومال ہو، کپڑا ہو، کچھ بھی ہو، یا امامے کا حصہ ہو، وہ سر کے اوپر والے حصے کے اوپر نہیں ہے بلکہ بال نظر آ رہے ہیں اور امامہ بالکل سائیڈوں کے اوپر یوں گما دیا گیا ہے، تو یہ جو حالت ہے، فرمایا اس کو احتجار کہتے ہیں، اور احتجار نماز میں یہ مکروہ عمل ہے، لہذا ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر امامہ باندھیں تو ایک طریقہ کار کے مطابق نیچے ٹوپی رکھیے، پھر اس کے اوپر امامہ باندھیے، اور ہو سکے تو جو ٹوپی والا حصہ ہے اس کو بھی چھپا لیں۔ مزید ایک مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نماز میں اگر جماہی آ جائے تو یہ جماہیاں لینا کیسا ہے؟ خود بخود آئے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کر جماہیاں لینا یہ ایک مکروہ تحریمی عمل ہے، نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر خود بخود آ جائے تو فقہاء نے فرمایا ایسی صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ اسے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر یہ نہ رکے تو پھر ہونٹ کو دانتوں کے ساتھ دبا دے تاکہ یہ رک جائے، اور اس پر بھی اگر نہیں رکتی تو پھر دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ منہ پر رکھ دے یا آستین سے منہ کو چھپا لے، قیام میں داہنے ہاتھ سے ڈھانک لے، اور اگر یہ دوسرے مواقع ہیں، یعنی قیام نہیں ہے بلکہ قعدہ ہے، رکوع ہے یا سجدہ ہے یا کوئی اور مقام ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ بائیں ہاتھ سے اپنے منہ کو ڈھانک سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس جماہی سے محفوظ تھے، اس لیے کہ اس میں شیطانی مداخلت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس سے محفوظ فرمایا۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ جماہی آنے پر اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس سے محفوظ تھے تو اس سے بھی جماہی رک جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماہی شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ممکن ہو سکے یہ اسے روک لے۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ شیطان دیکھ کر انسان کو ہنستا ہے کہ اس کا حال دیکھو کیسا ہے، منہ اس کا کھلا ہوا ہے اور یہ جماہیاں لے رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے۔ اس لیے علماء نے لکھا جو جماہی میں منہ کھول دیتا ہے، شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور وہ جو قاہ قاہ کی اس حالت کے اندر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، فرمایا کہ وہ شیطان کا کہا کہا ہے، اس کا ہنسنا ہے اونچی آواز سے کہ اس کا منہ بگڑا دیکھ کر وہ ٹھٹھا لگاتا ہے، اور وہ جو رطوبت اس حالت میں منہ سے نکلتی ہے وہ شیطان کا تھوک ہوتا ہے۔ اس کے روکنے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب جماہی آتی ہے تو دل میں یہ خیال کرے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اس سے محفوظ رہے، تو کیا ہوگا، یہ فوراً جماہی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رک جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، اذا تصاعب احدکم فلیمسک بیدہ علی فیہ فإن الشیطان یدخل، کہ تم میں سے کسی کو جماہی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان پھر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جماہی لینے والے کے منہ میں شیطان داخل ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے
علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ شیطان جماہی لینے کی حالت میں اس جماہی لینے والے پر قدرت اور غلبہ حاصل کر لیتا ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے منہ میں حقیقتاً داخل ہو جاتا ہے تاکہ نمازی پر اس کی نماز بھاری کر دے۔ تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، سستی اور کاہلی میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اور ایسی جماہیاں عام طور پر سستی کے مواقع پر آتی ہیں، تو شیطان بندے پر اس کی نماز کو بوجھ بنا دیتا ہے، بھاری کر دیتا ہے، گویا نماز پڑھنا اس کے لیے ایک پہاڑ ہو گیا، ایک مشکل امر ہو گیا۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے آپ کو اور تمام معاملات کو درست طریقے سے کر کے پھر اس کے بعد نماز میں داخل ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا کہ وضو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا وقت دے دیتے کہ تمام جو اعضاء جلدی میں تھے وہ پرسکون ہو جاتے، جب اطمینان ہو جاتا تو پھر اس کے بعد اپنے گمان کے مطابق وہ کیفیات جو آج کے سلسلے میں بیان کی گئی انہیں پیدا کرنے کے بعد پھر یہ نماز میں کھڑا ہوا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو بھی یہ خشوع و خضوع نصیب ہو جائے اور حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہونے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ریکارڈڈ سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا جماعت مستحبہ کے لیے اذان دینا ضروری ہے؟ جی ہاں، 5 وقتہ نمازیں جو جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں ادا کی جاتی ہیں ان کے لیے اذان دینا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا حکم واجب کے مثل ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کسی نے بھی وہاں اذان نہ دی اور نماز ایسے ہی پڑھ لی گئی تو یہ سب کے سب لوگ جتنے بھی ہیں وہاں وہ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اذان دینا یہ سمجھے کہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ اور واجب کے حکم کے مثل ہے، تو اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو پابندی وقت کے ساتھ اذان دی جائے، پھر اس کے بعد جماعت مستحبہ کے ساتھ اس فرض نماز کو ادا کیا جائے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ فجر کا مستحب وقت کیا ہے؟ ہمارے فقہ احناف کے نزدیک جب نماز فجر کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر مستحب ہے، یعنی اسفار جب خوب اجالا ہو جائے اور زمین روشن ہو جائے تو ایسے وقت میں نماز شروع کی جائے اور اس طرح کی نماز پڑھی جائے کہ جس میں 40 یا 60 آیات بینات ادا کر لی جائیں، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بھی اتنا وقت باقی ہو کہ اگر کسی وجہ سے وہ پہلی نماز نہیں ہوئی تو دوبارہ سنت کے مطابق 40 یا 60 آیات بینات کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھی جا سکے۔ اگر اتنا وقت چھوڑ کر نماز پڑھیں گے تو یہ مستحب وقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ فجر میں تاخیر مستحب ہے اس طریقہ کار کے مطابق جو سنت ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر اس کی اذان دے دی جائے تو مثال کے طور پہ اگر عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا لیکن اذان دے دی جائے تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ 5 وقتہ نماز کے جو جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں ادا کی جاتی ہے اس کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ اور واجب کے حکم کی مثل ہے۔ تو جب وقت ہو جائے گا تب اذان کہی جائے گی، وقت ہونے سے پہلے جو اذان کہی گئی وہ اس نماز کے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کسی شخص نے وقت ہونے سے پہلے اذان شروع کی، دوران اذان وقت ہو گیا تو یہ اذان بھی کفایت نہیں کرے گی، بلکہ وقت ہونے کے بعد دوبارہ اذان کہنا لازم ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب اذان دینے لگیں تو پہلے وقت دیکھیے کہ شروع ہوا ہے یا نہیں۔ اوقات صلاۃ سے وقت دیکھنے کے بعد اگر تو ٹائم ہو چکا ہے تو پھر اس کے بعد اذان کہی جائے، ٹائم سے پہلے اذان نہ کہیں کہ اس نماز کے لیے یہ پھر کفایت نہیں کرے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔